موسیٰ علیہ السلام کا یہ عظیم واقعہ میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیسے ظالم بادشاہ فرعون کا خاتمہ کیا، کس قدر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طرح طرح کے اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب نازل ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کی حفاظت کس قدر فرعون کے لشکر سے کیا، آئیے اس واقعہ سے ہم اور آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں قاری علی رضا نجمی چشتی قادری حسنی مجیدی خانقاہ چشتیہ گنجاز شریف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، ان کا لقب کلیم اللہ ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران علیہ السلام اور بھائی کا نام ہارون علیہ السلام تھا۔ آپ میں طاقت اور قوت بہت زیادہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے ایک مغرور اور ظالم بادشاہ تھا جس کا نام ولید بن مشعب تھا، جو فرعون کے نام سے مشہور تھا، جو بنی اسرائیل کے قوم پر ظلم و ستم کرتا تھا اور ان سے غلاموں کی طرح کام لیتا تھا۔ فرعون کو ماننے والے قبطی کہلاتے تھے اور وہ اپنے زندگی کو عیش و آرام سے گزارا کرتے تھے۔ جو فرعون کے بات کو مانتا تھا، جو فرعون کے باتوں پہ اپنی زندگی گزارتا تھا، اس کی زندگی بڑے عیش و آرام کی کرتی تھی۔ جو فرعون کے نافرمان لوگ اس مصر کے سرزمین پر تھے، ان پر فرعونی لشکر بڑا ظلم کیا کرتا تھا، مارا پیٹا کرتا تھا۔ ایک روز فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے مصر کے جانب ایک آگ بڑھا چلا آ رہا ہے۔ وہ آگ تمام مصر والوں کو جلا ڈالتا ہے، مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ فرعون نے اس خواب کی تعبیر اپنے پاس نجومیوں سے پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں قبطیوں کی ہلاکت ہوگی۔ اس پر فرعون نے ایک جماعت اس لیے مقرر کیا کہ وہ تفتیش اور تلاش کے ساتھ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب حمل سے ہوئی تو ان کی خبر کسی کو نہ ہوئی، انہوں نے سب سے چھپائے رکھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تبھی سوائے قریبی رشتہ داروں کو کسی کو معلوم نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب ونس حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابد تھا۔ عمران کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی زمانے میں ہوئی جبکہ فرعون اسرائیلی لڑکوں کو قتل کرنے کا فیصلہ سنا چکا تھا۔ بہرحال یوں کر کے 3 مہینے تک ان کے پیدا ہونے کی خبر کسی کو معلوم نہ ہونے دیا ان کی ماں نے۔ اس طرح اس سخت اور نازک وقت میں آخر اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ تابوت کی طرح ایک صندوق بناؤ جس پر رال اور روغن پالش کر دو تاکہ پانی اندر اثر نہ کر سکے، اور اس میں اس بچے کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ڈال کر حفاظت سے رکھ دو، اور پھر اس صندوق کو دریائے نیل ندی کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایسا ہی کیا اور ساتھ ہی اپنی بڑی لڑکی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو لگایا کہ وہ اس صندوق کے بہاؤ کے ساتھ کنارے چل کر صندوق کو نگاہ میں رکھے اور دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت پہلے ہی سنا دی تھی کہ ہم اس بچے کو تیرے ہی طرف لا کر دیں گے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام جس صندوق میں تھے وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل کے پاس پہنچا۔ محل کے درباریوں نے صندوق کو نکال لیا۔ فرعون کی بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہما جو نیک خاتون تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور فرعون سے کہا کہ یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اسے اپنا بیٹا بنا لو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی اور دودھ کے لیے رونے لگے تو دودھ پلانے والیاں لائی گئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ قریب میں ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو آپ کی نگرانی کرتے ہوئے پیچھے آئی تھی کہنے لگی، میں ایک گھر جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں پائی اور جوان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طاقت و قوت بہت عطا کی تھی۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے دو لڑکوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا۔ اس میں سے ایک بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا قبطی جو فرعون کے لشکر کا تھا۔ بنی اسرائیل کے شخص نے آپ سے مدد مانگی، آپ نے مدد کا ارادہ کیا اور قبطی کو ایک مکہ مارا جس سے اس کی موت ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد قتل کا نہیں تھا اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا۔ تفسیر سورہ قصص آیت نمبر 15 اور 16 میں موجود ہے، آپ جا کر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اگلے دن جب موسیٰ علیہ السلام شہر کے طرف سے نکلے تو دیکھا کہ وہی بنی اسرائیل پھر سے کسی سے جھگڑ رہا ہے اور آپ کو دیکھ کر پھر سے آپ سے مدد طلب کی۔ آپ نے فرمایا تو جھگڑالو آدمی ہے، اور اس کے مقابلے والے قبطی کے طرف ہو گئے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ کل جیسے ایک آدمی کو مارا تھا کیا آج مجھے بھی مار ڈالو گے؟ اس کی اس بات سے آپ سمجھ گئے کہ کل والی بات پورے شہر میں پھیل گئی ہے۔ جب فرعون کو پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام ہی مصری کے قاتل ہیں تو فرعون نے جلاد کو حکم دیا کہ موسیٰ کو گرفتار کر حاضر کرے۔ مصریوں کے اس مجمع میں سے ایک معزز شہری وہ بھی تھا جو دل و جان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتا اور اسرائیلی مذہب کو جانتا تھا۔ یہ فرعون ہی کے خاندان کا آدمی تھا اور دربار میں حاضر تھا۔ اس نے فرعون کا یہ حکم سنا تو فرعونی جلاد سے پہلے ہی دربار سے نکل کر دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سارا قصہ بیان کیا اور اس کو مشورہ دیا کہ اس وقت مصلحت یہی ہے کہ خود کو مصریوں سے نجات دلائیے اور کسی ایسے مقام پر ہجرت کر جائیے جہاں ان کی پکڑ نہ ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مشورے کو قبول فرمایا اور ارض مدین کی طرف خاموشی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ مصر سے نکل کر بھوکے پیاسے اور لمبے سفر سے موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ ایک جگہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک چشمے پر ایک حوض ہے جہاں کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ قریب ہی آپ نے دیکھا کہ دو عورتیں ہیں جس کے پاس بکریاں تھی، وہ پانی کے قریب اپنی بکریاں کو روکے ہوئے تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا معاملہ ہے، اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ وہ بولی کہ جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا لیتے ہم نہیں پلا سکتی، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، ہم انہیں ڈانٹ بھی نہیں سکتے، انہیں وہاں سے ہٹا بھی نہیں سکتے، یہ اپنی مرضی سے ہٹیں گے تب جا کے ہم اپنی بکریوں کو پانی پلا سکیں گے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے
آگے بڑھ کر سب کو ہٹایا اور بکریوں کو پانی پلایا۔ دونوں عورتیں واپس گئی اور سارا قصہ اپنے والد کو سنایا۔ دونوں عورتوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے جو ہمارے بکریوں کو پانی پلایا اس کی اجرت دے سکے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ عمل کوئی اجرت کے لیے نہیں کیا، لیکن ان کو سخت حاجت تھی، اس لیے آپ ان کے ساتھ چل پڑے۔ گھر پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا کہ آپ کو مزدوری پر رکھ لے، کیونکہ یہ طاقتور بھی ہے اور ایماندار بھی ہے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹی سے ان کا یعنی موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کرا دیا اور مہر کے عوض میں موسیٰ علیہ السلام سے 8 سال مزدوری کو کہا، اور یہ بھی کہا کہ اگر 10 سال کرے تو یہ بہتر اور احسان ہوگا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے۔ 10 سال پورے کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وطن مصر جانے کا ارادہ کیا اور اپنی بیوی کو ساتھ لیے واپس چلے۔ سفر کے دوران سردی کافی تھی، اندھیری رات تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو دور پہاڑی پر ایک آگ دکھائی دیا۔ وہ اپنی بیوی کو بولے میں آگ لے آتا ہوں تاکہ سردی سے بچا جا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو وہ کوئی آگ نہیں تھی، بلکہ ایک درخت سے نور نکل رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے۔ جب اور قریب ہوئے تو اس میں سے آواز سنائی دی۔ یہ آواز اللہ رب العزت کے اپنے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، میں تمہارا پروردگار بول رہا ہوں۔ پھر آواز آئی یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے جس سے ٹیک لگاتا ہوں اور اپنے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سارے کام میں یہ میری لاٹھی کام آتی ہے۔ پھر حکم ہوا اسے نیچے زمین میں ڈال دے۔ اللہ کے جانب سے پھر آواز آئی اے موسیٰ، اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈال دے۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی نیچے گرائی، وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پیٹھ پھیر کر بھاگے، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ ڈر مت اور اس لاٹھی کو پکڑ، ہم دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو پکڑا تو وہ لاٹھی بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب ہاتھ باہر نکالا تو آپ کا ہاتھ سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ جب آپ نے اپنے گریبان سے ہاتھ باہر نکالا تو آپ کی ہاتھ سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرعون اور اس کے قوم کی طرف جا، یقیناً وہ بہت سرکش اور نافرمان ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، میری زبان کی گرہ کھول دے اور میرے کام میں آسانی فرما، اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور فرعون کے محل پہنچے۔
فرعون کے محل پہنچے، محل کے دربانوں نے آپ کو اندر جانے نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں قاصد ہوں، یعنی پیغام لے کر آیا ہوں، تو دربانوں نے اندر جانے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دین کی دعوت دی تو فرعون نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دین کی دعوت دی تو فرعون نے کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جس نے آسمان زمین کو بنایا، پوری کائنات کو بنایا، وہ میرا رب ہے۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے تمام درباریوں سے مخاطب ہو کر کی تھی۔ پھر فرعون بولا، اگر تو اپنے وعدے میں سچا ہے تو نشانیاں پیش کر۔ اب موقع آ گیا تھا کہ وہ دونوں معجزے پیش کیے جائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر رکھ دیا تو وہ اژدہا بن گیا، یعنی ایک سانپ بن گیا، اور اپنے گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ فرعون نے کہا یہ تو سوائے جادو کے اور کچھ نہیں ہے، اور کہا کہ تمہارے مقابلے میں بھی مشہور جادوگروں کو لاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت کا انتظار تھا کہ سب کے سامنے دعوت پیش کی جائے، سب کے سامنے دعوت پیش کی جائے۔ مقابلے کا دن مقرر ہوا۔ فرعون نے ماہر جادوگروں کو منتخب کیا، بلوایا، اور یہ بھی اعلان کرایا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جادو سے ہرائے گا اسے مالدار کر دیا جائے گا۔ مقابلے کا دن مقرر ہوا۔ فرعون نے ماہر جادوگروں کو بلوایا اور یہ بھی اعلان کیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جادو سے ہرائے گا اسے مالا مال کر دیا جائے گا۔ مقابلے کا دن آ پہنچا، لوگ ایک میدان میں جمع ہونے لگے۔ 40 جادوگروں کی جماعت میدان میں حاضر ہوئی۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے تم ڈالو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ پہلے وہ ڈالے۔ چنانچہ جادوگروں نے اپنے پاس جو رسی اور لکڑی تھی اسے زمین پر ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں حرکت کرنے لگی۔ لوگوں کے نظروں پر جادو کر دیا گیا تھا، وہ رسیاں صاف دکھنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے وحشت محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، یقیناً تو ہی غالب آئے گا اور تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے اسے زمین پر ڈال دے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی لاٹھی زمین پر ڈالا تو ایک اژدہا بن گیا اور تمام جادوگروں کی رسیوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ جب جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا بلکہ ایک اللہ کے طرف سے ہے۔ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور بولے میں تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تفسیر سورہ طٰہٰ۔ جب فرعون نے دیکھا کہ سارے جادوگر ایمان لے آئے تو بولا کہ میرے سے بنا پوچھے تو نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کیسے لا سکتے ہو؟ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے تم سب کے اوپر بھی جادو کر دیا ہے۔ پھر بولا میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کٹوا کر کھجور کے تنوں پر لٹکوا دوں گا۔ فرعون نے جادوگر کو کہا میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا کر کے کھجوروں کے ڈال پر تنوں پر لٹکوا دوں گا۔ اس پر جادوگروں نے جواب دیا تجھے جو کرنا ہے کر ڈال، ہم تمہیں کوئی ترجیح نہیں دیتے اور نہ ہی کوئی صفائی دیتے، اور تو سوا دنیا میں ہمیں سزا دینے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ چنانچہ فرعون نے انہیں سزا دینے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے
قوم پر 9 معجزے عذاب کے نازل کیے، جیسے کہ ٹڈیوں کا عذاب، خون کا عذاب، میڈھکوں کا عذاب وغیرہ وغیرہ۔ فرعون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کے لیے کہتی تو موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے تو وہ عذاب ٹل جاتا، لیکن فرعون سرکشی اور نافرمانی پھر سے کرنے لگتے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل جا۔ بنی اسرائیل کی کل تعداد 6 لاکھ کے تقریباً تھی۔ صبح جب فرعون کو یہ معلوم ہوا تو اس نے ان کا پیچھا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لیے بحر احمر کے کنارے پہنچے۔ جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو فرعون اور اس کا لشکر پیچھا کرتے ہوئے چلا آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ پیچھے فرعون اور اس کا لشکر اور آگے سمندر کی اونچے لہریں موجود ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ پانی پر اپنی لاٹھی مارو۔ اللہ کے جانب سے وحی کی گئی کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی پانی پر مارو۔ جو ہی آپ نے لاٹھی ماری سمندر میں راستہ بن گیا اور پانی پہاڑوں کی طرح کھڑی ہو گئی۔ سب کے سب اس راستے سے باہر نکل گئے۔ اب جیسے ہی فرعون اور اس کا لشکر پانی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ سمندر میں راستہ بنا ہوا ہے۔ پہلے تو فرعون ڈرا کہ یہ کیا ماجرا ہے، لیکن پھر اس نے اپنے گھوڑے اور لشکر کو لے کر اس راستے پر داخل ہوا۔ ادھر بنی اسرائیل کا آخری آدمی سمندر سے نکل رہا تھا اور دوسری طرف فرعون کا آخری آدمی سمندر میں داخل ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی جا ملا اور فرعون اس کا لشکر پانی میں غرق ہو گیا۔ جب فرعون ڈوب رہا تھا تو کہنے لگا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوئی، کیونکہ موت کے آخری وقت میں جب فرشتے دیکھنے لگتے ہیں تو توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ فرعون کے لاش کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا، اور آج بھی فرعون کی لاش مصر کے عجیب گھر میں موجود ہے۔ فرعون سے نجات کے بعد بنی اسرائیل کو آرام اور سکون حاصل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب دی گئی۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دیدار کی خواہش کی تھی۔ بہت اصرار کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی ایک چھوٹی سی تجلی ڈالی، جس کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور بعد میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی اور سجدہ ریز ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور بھی بہت سے قصے ہیں، لیکن یہ مختصر سے قصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن اور فرعون کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قصے کو پیش کرنے میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی ہو تو اسے معاف فرما کر قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔